بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 5 میں نیک بیوی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کون نیک بیویاں ہوتی ہیں؟ مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا، کہ وہ کون نیک بیویاں ہیں؟ جو اللہ کے دین کی طرف جھکنے والی، اس کے دین کی تصدیق کرنے والی اور عمل سے ثابت کرنے والی، توبہ کرنے والی، اور اگر کوئی ان کے عمل میں کوتاہی ہو جائے تو کثرت سے استغفار کرنے والی اور عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، یعنی کہ نیک اعمال میں بھی سبقت لے جانے والی خواتین، اور ساتھ ساتھ اپنے ازدواجی زندگی کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی احسن طریقے سے ادا کرنے والی ایک عورت ہی ایک مکمل اور اچھی نیک بیوی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گزارا ہے، پوری زندگی مشکلات سے عبارت ہے، آزمائشوں سے عبارت ہے، اور دنیا بیسیکلی ایک امتحان کا ہے۔ اور اس دنیا میں اگر کوئی چیز انسان کو، وہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اگر انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے تو وہ ایک نیک زوج ہوتا ہے، خصوصاً نیک عورت، کیونکہ بیسیکلی گھروں کو بسانے میں 90% سے بھی زیادہ کردار عورت کا ہوتا ہے۔ مرد کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم اپنے آپ کو اپنی عورت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ تو اگر عورت نیک ہوگی اور با کردار ہوگی اور ذمہ دار ہوگی تو وہ پتھر سے پتھر دل مرد کو بھی اپنا بنا لے گی، اور اس کو اگر وہ نیک ہوگی، دیندار ہوگی، تو پھر اپنے شوہر کو بھی دیندار کر لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، اور جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیرے مال اور اپنے نفس میں تیرے حق کی حفاظت کرے۔ لیکن بے شک مرد عورت پہ قوام ہیں اور عورت کا نگران ہے، اور عورت کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، لیکن صرف ایک جگہ پر استثناء ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت، اب یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی جب محبت کرتے ہیں تو پھر محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، جب اگر ان کی زندگی میں جو زوج ہے وہ مل جائے جس سے وہ محبت کرتے ہیں تو پھر وہ اس محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی حدود کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ اپنے اس شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو ہی شاید اس کے حکم کو آخری حکم مان لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہر محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نیچے ہونی چاہیے، اس کے تابع ہونی چاہیے۔ تو اس میں بھی ایک جگہ پہ استثناء یہ ہے کہ اگر عورت کو اس کا شوہر عورت سے اللہ کی نافرمانی کا مطالبہ کرے تو اس کو تو ایسے حکم کو ماننے سے انکار کر دینا چاہیے۔ اور مثلا اگر وہ فرض نماز یا روزہ رکھنے سے منع کرے، یا شراب پینے کا حکم دے، یا پردہ ترک کرنے کا حکم دے، یا فواحش کا ارتکاب اس سے کروانا چاہے، تو عورت کو نہ صرف یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو انکار کرے، بلکہ اس عورت کا فرض ہے کہ شوہر کے ایسے حکم کو ٹھکرا دے، اس لیے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر باقی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ جو بھی شوہر حکم دے تو شوہر کی اطاعت عورت کا فرض ہے، اور اگر وہ عورت نہیں مانے گی تو وہ نافرمان ہوگی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہم سب کے لیے ایک شمع کی طرح ہے، جو ہر انسان کو، ہر عورت کو ان کی ازواج کا رویہ، ان کی ازواج کی زندگی، ان کی ازواج کی زندگیوں کے مقاصد سے اپنے لیے سبق نکالنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ اور ہر مرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ پیار اور محبت، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے جہاں پہ احکام آتے تھے وہاں پہ کوئی بھی کمپرومائز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اور
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو وہ انتہائی حسرت کے ساتھ بولیں، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے میں بیمار ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی بیویوں نے اس اظہار محبت پر بڑی تعجب سے ان کی طرف دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دکھاوا نہیں ہے بلکہ سچ کہہ رہی ہے۔ اور شوہر کا احسان، اب ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے شوہر کا احسان مانیں، اس کی شکر گزار رہیں، کیونکہ عورت کا سب سے بڑا محسن اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، جو اس کو ہر طرح سے خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم عورتیں کتنے سردی ہو گرمی ہو، ہم ایک گھر کی چار دیواری کے اندر موسموں کی سرد و گرم سے بچ کر پرسکون دن اور رات گزارتی ہیں، اور مرد گرمیوں میں شدید دھوپ میں اپنے بیوی کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اور پھر بعض اوقات سرد راتوں میں جب عورت آرام سے اپنے گھر میں ہوتی ہے اور مرد اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے محسن کا احسان ہر وقت ماننا چاہیے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کے ہاں کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ اسے شوہر عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اسے اولاد سے نوازتا ہے، اور ان تمام احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو نہ شکر گزار اور احسان فراموش بیوی کبھی بھی نہ شوہر کو پسند آتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ گھر کی چار دیواری کے باہر جتنے بھی معاملات ہیں وہ باہر جاتا ہے اور سارا دن آپ کے لیے محنت مشقت کرتا ہے نا، تو اگر جب وہ گھر پہ ہوتا ہے تو پھر جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھا کر شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کی ہر طرح کی خدمت کریں، اور اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اور کسی بری نیت سے نہیں، اچھی نیت سے، کہ جس شوہر کا اللہ تعالیٰ نے مٹی کا بت ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی ہمیں دے۔ اور حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کنگھا کرتی، خوشبو لگاتی، اور یہی حال اس دور کی باقی صحابیہ خواتین کا بھی تھا۔ اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، لیکن اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم زخمی ہو اور بیوی شوہر کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے شوہر کے گھر، اس کے مال اسباب کی حفاظت کرنی چاہیے، اور شادی کے بعد شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو اپنے ماں باپ اور اپنا بہن بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، اور شوہر کے مال کو شوہر کے گھر کی رونق بڑھانے، شوہر کی عزت بنانے اور اس کے بچوں کا مستقبل سنوارنے میں حکمت اور کفایت اور سلیقے سے خرچ کرنا چاہیے، اور شوہر کی ترقی اور خوشحالی کو اپنی ترقی اور خوشحالی سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے کہ قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں، بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث
خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اسے کوئی کام کہے تو وہ خوش دلی سے اسے انجام دے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں پر بھی ضرور توجہ دینی چاہیے۔ صفائی، سلیقہ، آرائش و زیبائش کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہر چیز کو سلیقے سے اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہو، جب گھر صاف ستھرا ہو، کرینے سے سجا ہوا ہو، کمرے صاف ستھرے ہوں، بستروں کی چادریں صاف ستھری ہوں، گھروں کے کام کاج میں سلیقہ ہو، سگڑ پن ہو، اور اس کے علاوہ پھر بیوی نے اپنے بناؤ سنگھار کا بھی اگر وہ خیال رکھے تو ایسی پاکیزہ بیوی کی مسکراہٹ سے نہ صرف شوہر اپنی گھریلو زندگی میں پیار اور محبت اور خیر و برکت محسوس کرتا ہے، بلکہ بیوی کے لیے بھی اس کی اپنی عاقبت بنانے اور خدا کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے یہ تمام اوصاف۔ تو اس کا اسلام میں مطلب عورت کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہوتا ہے کہ ایک بار عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ بیگم عثمان نہایت سادہ کپڑوں میں ہیں اور کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا، تو حضرت عائشہ کو بہت تعجب ہوا اور ان سے پوچھا، بی بی کیا عثمان کہیں باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سہاگن کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا کتنا پسندیدہ فعل ہے۔ لیکن ہر چیز میں ہر ڈپارٹمنٹ، مطلب ایک آپ کا ظاہری آپ کی صفائی، نفاست، ایک آپ کی بات چیت کا انداز، آپ کی عقل، فہم، فراست، شوہر کے مزاج کو دیکھ کر، اس کے موڈ کو دیکھ کر، اس کے مطابق اگر وہ تھکا ہوا ہے تو آپ کا دل چاہ بھی رہا ہے کہ آپ باتیں کریں، لیکن شوہر کا اگر مزاج اس وقت اس طرف مائل نہیں ہے تو آپ اس کو سپیس دیں، اور بلکہ یہ دونوں میاں بیوی کو یہ سپیس ضرور دینی چاہیے۔ لیکن عموماً کیونکہ عورت گھر پہ ہوتی ہے، اس کا باہر لوگوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے، تو جب اس کے لیے اس کا شوہر ہی اس کی کل کائنات ہوتا ہے، تو عورت یہ چاہتی ہے کہ جب شوہر آئے تو وہ اپنے سارے دن کی باتیں اس کے ساتھ کرے اور اس کے ساتھ گوسپس کرے، گپ شپ کرے، ہنسے بولے۔ لیکن مرد جب باہر جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں کن کن پریشانیوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آفس میں کوئی 100 معاملات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مرد اکثر اپنی پریشانیاں اپنے گھر کی عورتوں تک ان کو بتانا پسند نہیں کرتے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ تو اس لیے اگر کبھی مرد خاموش ہو تو اس کی خاموشی کو ایک اس پہ اچھا گمان رکھیں، اور تھوڑی دیر بعد آٹومیٹیکلی چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اپنا موڈ ٹھیک رکھیں اور اچھی اسمائل کے ساتھ اس کو سپیس دے دیں تو پھر تھوڑی دیر بعد کوئی بھی فیز پرماننٹ نہیں ہوتا، تو اس وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر شوہر کے مالی حالات کم ہوں، اس کے وسائل تھوڑے کم ہوں، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے گھر میں بہت سکھ آرام دیکھا لیکن شوہر کے گھر میں کمپیریٹیولی آپ کو اتنا آرام اور آسائش نہیں مل رہا، تو آپ کے شوہر کی زندگی کا یہ سفر کا آغاز ہے پریکٹیکل لائف کا۔ جب آپ کا شوہر آپ کی والد کی عمر تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کو کتنا نواز دے گا، اور جب خصوصاً کسی بھی سفر میں تبھی انسان منزلوں کو پاتا ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کا ساتھ دینے والا ہو، مشکل وقت میں آپ کو کھڑا کرنے والا ہو، تو ہی مشکل سے مشکل منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کے دل کا سکون بنائے، آمین ثم آمین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔